السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی افطار الصائم المتطوع۔ یہ باب ہے ان احکام اور ان روایات کے بیان میں جو نفلی روزہ رکھنے والے کے روزہ توڑنے کے سلسلے میں آئی ہیں، کہ کسی نے نفلی روزہ رکھا اور پھر روزہ توڑ دیا۔ اس باب میں علماء کا اختلاف ہے۔ نفلی روزہ کسی شخص نے رکھا اور رکھنے کے بعد اس نے روزہ توڑ دیا تو کیا اس کی قضا لازم ہوگی یا نہیں؟ اس سلسلے میں احناف کا قول تو یہ ہے کہ قضا لازم ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ تو لا تبطلوا اعمالکم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اگر کسی نے رکھا تو کچھ حصہ روزے کا جو گزر گیا وہ عمل تو ہوا اس کا۔ اب اگر اس روزے کی قضا لازم نہ ہو تو ایسی صورت میں بعض عمل کا باطل کرنا لازم آئے گا۔ اس لیے احناف نے یہ کہا کہ نفلی روزہ اگر کسی نے رکھنا شروع کر لیا ہے تو اس کو مکمل کرنا یہ لازم اور واجب ہے، ورنہ تو ابطال عمل لازم آئے گا۔ اور رہی یہ بات کہ کوئی حدیث اس پر صریح، تو اس پر صریح حدیث ترمذی کے شارحین نے تو کوئی ذکر نہیں کی، عارضۃ الاحوزی میں بھی کوئی صریح حدیث اس پر ذکر نہیں کی ہے، لیکن تلاش کے بعد شرح وقایہ کے حاشیہ میں ایک حدیث ملی جس سے یہ معلوم ہوا، وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی۔ شرح وقایہ کے حاشیہ میں یہ حدیث مذکور ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم اور کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی تھی، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر پہنچے یا جانے والے تھے، اور سرکار نے صحابہ سے کہا کہ چلو فلاں نے دعوت کی ہے۔ تو ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو روزدار ہوں، نفلی روزہ انہوں نے رکھ لیا تھا۔ تو اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور تمہارے لیے ضیافت کا انتظام کیا، تو چلو اور کھاؤ۔ اور سرکار نے فرمایا اور اس کے بدلے میں کسی اور دن قضا کر لو، وَتَقْضِيهُ يَوْمًا مَكَانَهُ، یہ الفاظ ہیں، اور اس روزے کی قضا اس کے علاوہ کسی اور دن میں کر لو۔ تو وہ حدیث بالکل صریح ہی مل گئی۔ اس لیے احناف نے یہی کہا کہ اگر نفلی روزہ شروع کرنے سے لازم نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ حکم نہیں دیتے کہ تم کسی اور دن اس کے بدلے
قضا کر لینا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفلی روزہ بھی شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہاں پر باب کے تحت امام ترمذی نے جو حدیث ذکر کی ہے، جس میں یہ ہے کہ حضرت ام ہانی نے سرکار کا بچا مشروب پیا اور سرکار نے ارشاد فرمایا، انہوں نے جب یہ کہا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گئی، میں تو روزے سے تھی، تو سرکار نے فرمایا کہ تمہیں یہ نقصان نہیں دے گا۔ تو اس حدیث پاک سے ایک تو اس حدیث اب اس حدیث پاک میں دو احتمال ہیں۔ یہی تو فرمایا کہ تمہیں نقصان نہیں دے گا، تو بیٹا نقصان نہ دینا ایک الگ ہے، اور یہ کہنا کہ تم پر قضا اس کی لازم نہیں ہے یہ الگ ہے۔ نقصان نہ دینا تو اس صورت میں بھی ثابت ہوگا کہ جب روزہ توڑ لیا اور اس کے بعد میں وہ قضا کر لے، تب بھی نقصان نہیں دے گا، کیونکہ کفارہ تو لازم بھی نہیں ہو رہا ہے اس میں، اور نقصان اس صورت میں بھی نہیں ہے کہ جبکہ معنی یہ مانا جائے کہ تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں تو دونوں احتمال ہو گئے نا، جبکہ احتمال اول کو اس حدیث پاک سے ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو دونوں حدیثیں اگر احتمال اول مراد لیا جائے تب تو اس حدیث سے استدلال کرنا اس بات پر کہ قضا لازم نہیں ہے، یہ استدلال کرنا ہی صحیح نہیں ہوگا، اور احتمال ثانی مانا جائے تو پھر یہ حدیث اور وہ حدیث آپس میں متعارض، دونوں حدیثوں میں تعارض ہوا، تو اب آیت کریمہ کی بنا پر ہم اس کو ترجیح دیں گے کہ قرآن نے فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، اور یہاں پر عمل کو باطل کرنا لازم آئے گا، اس لیے احناف نے اسی حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے حکم یہ کیا کہ نفلی روزہ اگر توڑ دیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی قضا لازم ہوگی۔ شوافع اور دیگر ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نفلی روزہ اگر توڑ دیا تو اس کی قضا بھی لازم نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک شروع کر دینے سے ہی لازم نہیں ہوتا ہے۔ امام ترمذی یہاں پر اپنے مذہب کے مطابق حدیث کو ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں باب ما جاء فی افطار الصائم المتطوع، نفلی روزہ رکھنے والے آدمی کا روزہ توڑ دینے کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں ان کے بیان میں یہ باب ہے۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا ابو الاحوص عن سماک ابن حرب، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الاحوص نے، وہ روایت کرتے ہیں سماک ابن حرب سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن ام ہانی، ام ہانی کے بیٹے سے، عن ام ہانی، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنی والدہ ام ہانی سے، قالت، انہوں نے کہا کنت قاعدۃ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، فأتي بشراب فشرب منه، تو سرکار کی بارگاہ میں مشروب پیش کیا گیا، پینے کی چیز پیش کی گئی، فشرب منه، تو سرکار نے اس سے کچھ پیا، ثم ناولنی، پھر مجھ کو عطا فرما دیا، مجھے دے دیا، فشربت منه، تو سرکار کا دیا ہوا اور میں استعمال نہ کروں، تو میں نے بھی اس سے استعمال کیا، اس سے پی لیا، فقلت، تو میں نے کہا انی اذنبت، میں نے تو گناہ کر لیا، گناہ اس لیے نہیں کہ میں نے آپ کا مشروب پی لیا، گناہ اس لیے تصور کیا کہ روزے سے تھی اور پینے سے روزہ ٹوٹ گیا، فاستغفر لی، تو یا رسول اللہ آپ میرے لیے استغفار کر دیجیے، کیونکہ آپ استغفار کر دیں گے تو اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ قال وما ذاکی، چونکہ خطاب مؤنث سے ہے اس لیے کافی خطاب تانیث کا لگائیے، سرکار نے فرمایا وما ذاکی،
وہ کیسے گناہ ہو گیا؟ قالت، تو انہوں نے عرض کی، کنت صائمہ، میں روزے سے تھی، روزدار تھی، فافطرت، تو میں نے روزہ توڑ لیا یہ پی کر، فقال امن قضاء کنت تقدینہ، کیا قضا کا روزہ رکھ رہی تھیں جس کی تم قضا کر رہی تھی؟ قالت، انہوں نے عرض کی، لا، نہیں۔ قال، سرکار نے فرمایا، فلا یضرکی، تو یہ روزہ توڑنا تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ ایک تو ہم نے کل بتایا تھا، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع اعظم ہے، تو ایک تو حدیث میں تو ایک احتمال تو یہ بھی ہے کہ یہ تخصیصات کی قبیل سے ہو جائے، ورنہ تو دوسری حدیث سے تعارض ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں دو لا یضرکی جو سرکار نے فرمایا، اس میں بھی دو احتمال ہے، یعنی مضرت سے مراد یہ ہے کہ تمہیں نقصان نہیں دے گا کہ تم بعد میں قضا کر لینا، یہ توڑنا تمہیں نقصان نہیں دے گا، یہ بھی تو احتمال ہے۔ مزید گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ وفی الباب عن ابی سعید، اس باب میں حضرت ابو سعید سے، حضرت عائشہ سے روایتیں موجود ہیں۔ حدیث ام ہانی ففی اسنادہ مقال، ام ہانی کی جو حدیث ہے تو ففی اسنادہ مقال، اس کی سند میں کلام ہے۔ تو سند میں کلام جب ہے تو حدیث کے ذوف کی طرف ہی اشارہ کیا امام ترمذی نے، اور وہ حدیث جو ہم نے ذکر کی امام اعظم نے جس کو اپنی دلیل بنایا، اس حدیث کی سند میں محدثین نے کوئی بات نہیں کہی ہے کہ اس کی سند میں مقال یا کوئی کلام ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو ہم ترجیح دیں گے۔ مزید یہ کہ تعارض مان بھی لیں تو آیت کریمہ سے اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ والعمل علیہ عند بعض اہل العلم، اور اسی پر بعض اہل علم کے نزدیک عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ سے، کیا ان الصائم المتطوع اذا افطر فلا قضاء علیہ، یہ عمل ہے کہ نفلی روزے دار جب روزہ توڑ لے تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، الا ان یحب ان یقضیہ، مگر یہ کہ روزہ توڑنے والا پسند کرے قضا کرنے کو تو قضا بھی کر سکتا ہے، قضا بھی، یعنی اسے اختیار ہے، کرنا چاہے تو کرے اور نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔ یہی قول دیگر ائمہ کا ہے احناف کے علاوہ۔ وہو قول سفیان الثوری، یہی قول سفیان ثوری کا ہے، امام احمد کا بھی، امام اسحاق، امام شافعی، تمام کا یہی قول ہے۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی محمود ابن غیلان نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو داود نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، قال، انہوں نے کہا کنت اسمع سماک ابن حرب، میں سماک ابن حرب کو یہ کہتے ہوئے سنتا تھا، یقول، کہتے ہوئے سنتا تھا، احد بنی ام ہانی، کہ ام ہانی کی اولاد میں سے کسی نے، ماقبل میں بھی تو ابن ام ہانی آیا تھا نا، ہاں، نام وہاں پر بھی مذکور نہیں تھا، وہ کہتے تھے احد بنی ام ہانی، ام ہانی کی اولاد میں سے کسی نے حدثنی، مجھے بتایا، فلقیت انا افضلهم وکان اسمہ جعدہ، فلقیت انا افضلهم مفعول، تو میں بنی ام ہانی یا ام ہانی کی اولاد میں جو سب سے بہتر ہے، میں نے ان سے ملاقات کی، اور کون تھے وہ؟ وکانا اسمہ جعدہ، اور ان کا نام جعدہ ہے، وکانت ام ہانی جدتہ، اور ام ہانی ان کی جدہ ہے، فحدثنی، تو انہوں نے مجھے بتایا، عن جدتی، اپنی جدہ اور اپنی دادی سے روایت کرتے ہوئے، کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے پاس تشریف لائے،
فدعی بشراب فشرب، تو مشروب منگایا گیا تو سرکار نے اس سے پیا. ثم ناولها، پھر سرکار نے وہ مشروب حضرت ام ہانی کو دے دیا. فشربا، تو فشربت، تو انہوں نے وہ مشروب پیا. فقالت یا رسول اللہ، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اما انی کنت صائمتن، یا رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں، روزے دار تھی. فقال رسول اللہ، یا اس کو اما اگر پڑھے تو فقالا یہ اس کی جزا کے طور پر ہوگا. اما انی کنت صائمہ، میں تو روزدار تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے جواب میں سرکار نے ارشاد فرمایا الصائم المتطوع امین نفسی، نفلی روزدار اپنے نفس کا امین ہے، یعنی اسے اپنے سلسلے میں اختیار ہے، چاہے تو روزے کو رکھے چاہے تو روزے کو نہ رکھے. انشاء صام، چاہے روزہ رکھے، و انشاء افطرا، اور چاہے تو افطار کر لے، روزے کو توڑ لے. مفہوم تو وہی ہے. باقی تعارض کی جو ثابت ہو رہا ہے وہ تعارض کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں. قال شعبۃ قلت له انت سمعت هذا من ام ہانی، حضرت شعبہ نے کہا میں نے ان سے کہا کہ تم نے یہ بات ام ہانی سے سنی تھی، یعنی جن کا نام جعدہ تھا، ان سے کہا کہ تم نے ام ہانی سے یہ بات سنی. قال اللہ، انہوں نے بھی کہہ دیا نہیں، سنی نہیں تھی لیکن مجھے خبر یہ ملی تھی. لا، نہیں، اخبرنی ابو صالح، ابو صالح نے مجھے یہ بتائی، وَأَهْلُنَا، اور ہمارے گھر والوں میں سے گھر والوں نے یہ بات بتائی، عن ام ہانی، ام ہانی سے روایت کرتے. تو اوپر دیکھو ما قبل میں یہ گزرا کہ ام ہانی کے جو ایک پوتے جعدہ جن کا نام ہے، ان کے تعلق سے یہ تھا کہ فحدثنی، حضرت سماک ابن حرب نے یہ کہا کہ انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی عن جدتی، اپنی دادی سے روایت کرتے ہوئے. تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید انہوں نے اپنی دادی سے یہ حدیث سنی ہے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے سنی نہیں ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ ام ہانی سے حدیث کے سننے میں علماء کرام نے کلام کیا ہے کہ سما ثابت ہے یا نہیں. وَرَوَى حماد بن سلمہ هذا الحدیث عن سماک، اب وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اور بھی اضطراب ہے اس میں. کیا؟ حماد ابن سلمہ نے اسی حدیث کی روایت سماک سے کی. فقال، تو انہوں نے کہا عن ہارون ابن بنت ام ہانی، ہارون ہی ہے نا لکھا ہوا، یا ہارون ہی ہے؟ انہوں نے روایت کی ہے ہارون بنت ام ہانی سے، یعنی ام ہانی کی بیٹی کے بیٹے ہارون، یعنی یہ نواسے ہوں گے. اب کیا ہوں گے؟ نواسے. عن ام ہانی، وہ روایت کرتے ام ہانی سے. تو یہی سند ہے، لیکن اسی حدیث کی ایک یہ والی سند بھی آئی. اب دیکھیے سند میں کیسے اضطراب ہوا. وہاں پر جدہ کا ذکر ہے، اور مطلقاً جدہ کا ذکر ہو تو دادی مراد ہو، لیکن یہ اس سند سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نانی ہے، تو سند ہی میں مقال ہو گیا. وَرِوَایَتُ شُعْبَةَ أَحْسَنُ هَكَذَا، شعبہ کی جو روایت ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ہاکذا، یعنی اسی طریقے سے روایت ان سے بھی ہے. حدثنا محمود بن غیلان، ہم سے حدیث بیان کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو داؤد سے. فقالا، تو انہوں نے کہا امین نفسی،
اپنے نفس کا امین ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر معقول میں بھی یہ گزرا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ الصائم المتطوع امین نفسی، ایک تو سند میں ہی اضطراب دکھایا، پھر اب متن میں بھی اضطراب کہ کہیں پر تو امین و نفسی ہے اور وہیں پر کسی روایت میں امین کے جگہ امیر و نفسی ہی بھی ہے۔ تو متن حدیث میں بھی اضطراب ہے کہ اور پھر راویوں کا شک بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین و نفسی ہی کہا ہے یا امیر و نفسی ہی کہا، تو متن حدیث میں بھی اضطراب ہو گیا۔ اس لیے ان تمام اضطرابات کے پیش نظر احناف نے اس کو اپنا مستدل نہیں بنایا۔ فرماتے ہیں فقال امین نفسی وحدثنا غیر محمود، محمود کے علاوہ دیگر حضرات نے اسی کی ہم سے حدیث، یہی حدیث بیان کی ان ابی داؤد، ابو داؤد سے روایت کرتے ہوئے فقال، تو انہوں نے کہا امیر و نفسی ہی اور امین و نفسی ہی علی الشک، تو انہوں نے شک کے طور پر امیر و نفسی ہی یا امین و نفسی ہی کہا، یعنی شک کے ساتھ کہ سرکار نے امیر و نفسی ہی کہا یا امین و نفسی ہی کہا، اس میں شک ہے۔ وَهَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ شُعْبَةٍ، اسی طریقے سے یہ حدیث متعدد طرق سے حضرت شعبہ سے مروی ہے کہ امیر اور امین و نفسی ہی، امیر کہا سرکار نے یا امین نفسی کہا، علی شک، شک کے ساتھ۔ تو متن حدیث ہی میں متعدد طرق سے بھی شک ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک روایت میں شک ہے تو کسی دوسری روایت سے یہ معلوم ہو گیا، جیسے امام بخاری بہت ساری جگہوں پر ایسا کرتے ہیں، آپ بخاری جب پڑھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا کہ جب کسی جگہ پر راوی کا شک ہوتا ہے تو اس کو ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر راوی نے یہ شک کیا ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا یا یہ فرمایا۔ پھر امام بخاری اپنی بات کو زور دینے کے لیے تقویت کے طور پر ایک ایسی حدیث بھی نقل کر دیتے ہیں جس میں جزم ہوتا ہے کہ یہ نہیں یہی ہے، تو اب تعین ہو جاتی ہے کہ جس میں شک تھا اس کی توضیح ہو جاتی ہے دوسری حدیث سے۔ لیکن اس میں تو تقریباً شعبہ سے جتنی بھی روایتیں ہیں، جن لوگوں نے بھی روایت کی تمام نے تقریباً شک کیا ہے۔ حدثنا حناد حدثنا وکیع عن طلحة بن یحییٰ عن عمته عائشة بنت طلحة، ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ روایت کرتے ہیں طلحہ ابن یحییٰ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن عمته عائشہ بنت طلحہ، اپنی پھوپھی عائشہ بنت طلحہ سے، عن عائشہ، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، انہوں نے کہا، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، فقال هل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس، سرکار نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس، اس سے پہلے سرکار نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ اچھا، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک واحد اور مفرد کو بھی، ایک کو بھی جمع کے لفظ سے تعبیر کرنا اور جمع سے بول دینا یہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا هل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے، قالت، تو آپ نے عرض کی، قلت، میں نے کہا، لا نہیں، قال فانی صائم، تو سرکار نے فرمایا تب تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تب تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ لیکن یہ حدیث پاک کا باب الگ ہونا چاہیے، حدیث کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ باب الگ ہونا چاہیے، یعنی اس بات کا باب ہونا چاہیے کہ اگر رات میں نیت نہیں بھی کی ہے تب بھی دن میں نیت کر لیا اگر زوال سے پہلے ہی، تو وہ نیت بھی کافی ہو جائے گی، اس باب سے متعلق یہ حدیث ہونا چاہیے۔ بہرحال آگے پڑھتے ہیں۔ حدثنا محمود بن غیلان، ہم سے حدیث بیان کی محمود ابن غیلان نے، حدثنا بشر بن سری، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی بشر ابن سری نے،
عن سفیان، وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، عن طلحہ ابن یحییٰ، وہ روایت کرتے ہیں طلحہ ابن یحییٰ سے، عن عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ بنت طلحہ سے، عن عائشہ ام المؤمنین، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ، وہ روایت کرتی ہیں عائشہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، انہوں نے کہا، ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی فیقول، یقیناً یہ ان شرطیہ نہیں ہے، مخففہ من المثقلہ ہے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے تھے، فیقول، تو فرماتے تھے، عندکی غداء، کیا صبح کا کھانا تمہارے پاس ہے؟ غدا صبح کے کھانے کو کہتے ہیں۔ فاقول، تو میں کہتی، لا، نہیں، فیقول، تو سرکار فرماتے، انی صائم، تب تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، فاتانی یومن، ایک دن سرکار میرے پاس آئے، فقلت یا رسول اللہ انہ قد اہدیت لنا ہدیۃ، یا رسول اللہ ایک تحفہ ہم کو دیا گیا ہے، ایک ہدیہ ہم کو پیش کیا گیا ہے۔ قال وما ہی، تو سرکار نے فرمایا وہ ہدیہ ہے کیا؟ قلت حیث، میں نے کہا چند کھجوریں ہیں، حیث کہتے ہیں کھجوروں کی ٹوکری کو۔ یہ حدیث امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ قلت، میں نے کہا حیثن، کھجوروں کی ایک ٹوکری ہے۔ قال، سرکار نے فرمایا، اما انی اصبحت صائما، میں نے تو، سنو، اما تنبیہ کے لیے، میں نے تو صبح میں روزے کی نیت کر لی تھی، روزہ رکھ لیا تھا، اصبحت صائما۔ قالت، پھر فرماتی ہیں، ثم اکل، پھر سرکار نے تناول بھی فرمایا، کھجوریں کھا بھی لیں۔ یہ اسی باب سے ہی متعلق حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے دار، نفلی روزہ رکھنے والا اپنا روزہ توڑ سکتا ہے، اسے اختیار ہے۔ توڑنے کا تو اختیار تو ہمارے نزدیک بھی ہے، احناف کے نزدیک بھی ہے، لیکن ہمارے نزدیک قضا لازم ہوگی، اور شوافع اور دیگر ائمہ کے نزدیک قضا لازم نہیں ہوگی۔ تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ ٹھیک ہے، تو حدیث پر کوئی گفتگو نہیں۔ امام ترمذی نے جس حدیث میں اضطراب تھا، اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اپنے مذہب کی تائید میں ایک حدیث حسن جس میں کوئی اضطراب نہیں ہے وہ ذکر کر دی اپنے مذہب کی تائید میں۔ لیکن یہ حدیث اس حدیث سے تو متعارض ہو رہی ہے نا، تو اب ہم کیا جواب دیں گے؟ پھر وہی سارے جوابات ہوں گے جو ہم شروع باب میں ذکر کر سکتے ہیں۔